وہ پارٹی بنا جو سو موٹو نوٹس جتنے اس نے لیے, یہ سارے سوالیہ نشان بنتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد کہ جج کس طریقے سے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جی تم فلانی پٹیشن پڑھو, تم فلانا کشمیر میں جو ہوا ہے اس پہ تم لوگ جو ہے یہ ایکشن لو. کیا یہ ججوں کا کام ہے؟ کیا ججوں کا جو اوتھ ہے یہ اس کی اجازت دیتا تھا؟ اور کیونکہ یہ پورا ایک نیکسس تھا جو ہم کہتے ہیں کہ ثاقب نثار پہلے دن سے لے کے عمران خان کے لیے جو اس کو صادق امین کرنا, پھر مخالفوں کے لیے سزائیں دینا, مخالفوں کے لیے وہ مخصوص بینچیں بنوانا, جو پورا سوال ہے وہ مخصوص بینچیں جن سے اپنے مرضی کے تمام فیصلے لینا, مخالفوں کی پگڑیاں اچھلوانا, مخالفوں کی کردار کشی کرنا, اس طرح کے کورٹس میں ریمارکس دینا کہ وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوں. مخالف پارٹیوں کے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, یہ پورا ایک نیکسس تھا. یہ ڈاٹس اگر جوڑے پورا نیکسس تھا, تو کیا یہ نیکسس یہ عوام کو قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا جتنے بھی فیصلے ثاقب نثار نے کیے وہ سارے کے سارے انڈو نہیں ہونے چاہیے؟ جو بھی ڈائریکشن ثاقب نثار نے کی, میں تو کہوں گا وہ پی ٹی آئی کا ایک ٹائیگر فورس کا ایک کارکن تھا. اور آج بھی جو لوگ غیر آئینی طور پر عمران خان کی مدد کر رہے ہیں, غیر قانونی طور پر عمران خان کی مدد کر رہے ہیں اپنی کرسیوں کی, جس کے لیے انہوں نے حلف لیے ہوئے ہیں, ان حلف کی باوجود اس حلف کو توڑ رہے ہیں, آئین پاکستان کو توڑ رہے ہیں, پارلیمنٹ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک خود اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بنا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو امپوز کر رہے ہیں, لوگوں کو حکم دے رہے کہ 1 گھنٹے کے اندر مذاکرات کرو. وہ ہوتے کون ہیں مذاکرات کو حکم دینے والے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کو, کون سی پولیٹیکل, دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیے, اور کون سے آئین کی شک کے تحت کہہ رہے ہیں؟ آئین پاکستان میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سا آئین پاکستان میں کہتا ہے کہ آپ ڈائریکشن دے کہ فلانی پولیٹیکل پارٹی تم فلانی پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات کرو؟ یہ ساری غیر آئینی کام ہو رہے ہیں, یہ سارے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. اور اس طرح کی آڈیو لیکس کے بعد یہ سارے سوالات پیش ہو رہے ہیں. تو کیا اس ملک میں جو جوڈیشل کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پچھلے 7-8 سالوں میں جو آلریڈی جوڈیشری کا جو رول انفارچونیٹلی ایک متنازع رہا ہے, وہ ادارے جو پوری قوم کے ایک امید ہونے چاہیے, وہ ادارے جو پوری قوم کے لیے ایک ہوپ ہونی چاہیے کہ جی ہاں مجھے اگر میرے ساتھ کوئی فلاں زیادتی کرے گا مجھے فلانی عدالت انصاف ملے گا. وہ انصاف کے ادارے, اس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے لیے نہیں, سب کے لیے کافی عزت ہے. وہ چند لوگ جو اپنے ذاتی پسند ناپسند, سیاسی وابستگی یا کوئی اور بینیفٹس یا کوئی اور مراتیں کے طور پر جو اس طرح کی پارٹیاں بنے ہوئے ہیں اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے اس پورے سسٹم پر؟ اور پھر میں کہوں گا کہ عمران خان جو کہ پہلے دن سے پپٹ تھا, جو پتلی تماشا کے طور پر اس کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی تھیں, پہلے ڈور اس کی کسی اور نے پکڑی تھی, اب کوئی اور اس کی ڈور پکڑنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے. پہلے کسی اور کی انگلیوں پہ ناچتا تھا, اب کسی اور کی انگلیوں پہ ناچنے کے لیے تیار ہے یہ شخص. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر پاکستان, اس کا جو رول ہے, یہ ساری غیر آئینی کام ہے. میں کہتا ہوں اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے کہ عارف علوی کے پاس جنرل باجوہ اور عمران خان کی ملاقات, اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. عمران خان کے انٹرویو پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آرمی چیف کے کہنے پہ, جنرل باجوہ کے کہنے پہ میں نے کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑی. اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. اور آئین اور پاکستان کی روشنی میں پھر جو قانون بولتا ہے وہ کیا جائے. جبکہ وہاں کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہتا رہا کہ 90% لوگ اسمبلی نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے, لیکن آپ نے بقول عمران خان کے کہ جنرل باجوہ کہہ رہے اسمبلی توڑی. اس پوری سازش کو بے نقاب ہونا چاہیے کہ کون اس وقت ملک میں آئین اور قانون کا تماشا بنا.